ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس پر پاکستان، سعودیہ، قطر، ترکیہ، بحرین سمیت 19 ممالک نے دستخط کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس فورم کا مقصد بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔ وہ غزہ بورڈ آف پیس پر اقوام متحدہ سمیت دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے بڑا واضح کیا کہ اگر حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو تباہ کر دیں گے اسے۔ بورڈ پر شمولیت پر اپوزیشن جماعتیں بڑا تنقید کر رہی ہیں حکومت پر۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی اجلاس میں کہا کہ بورڈ آف پیس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف نے بھی حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کے بین الاقوامی فیصلے مکمل شفافیت اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے جامع مشاورت کے ساتھ کیے جانے چاہیے۔ لیکن وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ اس فورم میں شمولیت کا جو مقصد ہے وہ مستقل جنگ بندی ہے، امداد کی فراہمی اور غزہ کی تعمیر ہے۔ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس بورڈ کے اختیارات ہوں گے کیا، یہ کام کرے گا کیسے، ٹرمپ کے پاس اس کے کیا پاورز منتقل ہو جائے گی، اور خاص کر کیا اقوام متحدہ کو بھی ٹرمپ اب نظر انداز کر کے فیصلے کر سکیں گے۔ بورڈ کے اہم رکن اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے ایک پریزنٹیشن میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جیرڈ کشنر نے غزہ ماسٹر پلان پیش کیا، جس میں وضاحت سے بتایا گیا کہ غزہ کو مختلف زونز میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں رہائشی زون کے علاوہ صنعتی اور سیاحتی زونز میں ڈیٹا سینٹرز، صنعتی پارکس اور ساحلی تفریح گاہیں شامل ہوں گی۔ ٹرمپ کے داماد کی طرف سے پیش کی گئی پریزنٹیشن میں بحیرہ روم کے ساحل کی ایک تصویر بھی شامل تھی، جہاں دبئی کی طرز کے چمکتے ہوئے بلند و بالا ٹاورز دکھائے گئے تھے۔ عالمی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بورڈ ابتدا میں غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی کے لیے تصور کیا جا رہا تھا، لیکن اس کا چارٹر اس کے کردار کو صرف مقبوضہ فلسطینی علاقوں تک محدود نہیں کرتا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP ان کے مطابق یہ بورڈ بین الاقوامی قانون کے تحت امن سازی کے فرائض انجام دے گا۔ بورڈ میں مستقل نشست کے لیے ہر ملک کو $1 ارب ادا کرنے ہوں گے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اس امن فورس کا حصہ بھی بنے گا جو پھر حماس کو ڈی ویپنائز کرے گا، ڈسارم کرے گا، تو اس حوالے سے میری عسکری ذرائع سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے میں حصے دار نہیں ہوگا۔ حماس کو غیر مسلح کرنا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہوگی۔ اس تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے میرے دونوں معزز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں۔ جان صاحب، پہلے ذرا آپ اس پر اپنا کامنٹ دے دیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، حکومت بورڈ میں شامل ہو گئی ہے، لیکن حماس کو غیر مسلح کرنے میں پاکستان کا کردار نہیں ہوگا، پاکستان اس کا حصے دار نہیں ہوگا۔ بڑا واضح کوٹ ان کوٹ کہ پاکستان کے لیے یہ بات ریڈ لائن ہے۔ اب مطمئن ہو گئے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس چیز میں جانے سے پہلے کیا پارلیمنٹ میں اس چیز کو نہیں لانا چاہیے تھا؟ کیا اس کو پارلیمنٹ میں رکھ کے اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا اس کے پونز اور کون جو ہے وہ نہیں بتانے چاہیے تھے؟ کیا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کا اس پر بڑا واضح موقف ہے۔ اس چیز کو آپ پارلیمنٹ میں لاتے، اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں لانا چاہتے، کیونکہ پارلیمنٹ سے تو آپ نے ساری طاقت لے لی ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلوں کو بھی آپ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، تو پھر آپ اس کو کم سے کم کیبنٹ میں لے آتے۔ کیبنٹ میں بھی نہیں لایا گیا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طریقے سے میں اپنا سوال آپ کے سامنے ایک اور رکھ دیتی ہوں۔ دیکھیں، یہ تو واضح ہو گیا جو میں نے بتایا کہ میری بات ہوئی، انہوں نے بتایا اس بارے میں کہ بھائی یہ پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے، لیکن دوسری طرف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے تھا، بحث ہونا چاہیے تھا، تو اگر اس چیز کو بات کی جاتی ہے اس پر، تب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ تب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بورڈ آف پیس میں پاکستان حصے دار ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے اس کا حصہ؟ بات کرنے کا مقصد ہی کرن صاحبہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آتی کہ پاکستان اس بورڈ کا اگر حصہ بنتا بھی ہے، بلکہ بن گیا ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ اسرائیل کا جو سب سے بڑا، اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو ہے، سب سے بڑا کنسرن یہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں تھے، جب یہ بات ہو رہی تھی تو وہ خود بھی کنفیوز تھے۔ ابھی ناصر بٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ساتھ، ان کو بھی اتنا ہوگا اور یہ خود بھی کنفیوز ہوں گے کہ ان کا کام کیا ہوگا وہاں پہ۔ آپ ناصر بٹ صاحب سے یہ پوچھ لے، جس طرح پوری قوم اس تذبذب میں شکار ہے۔
جی سر، یہ ویسے آپ سے ناصر بٹ صاحب سے پہلے میں نے جب حکومتی لوگوں سے، عام لوگوں سے یہ سوال پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بورڈ کا صرف اور صرف اس لیے حصہ بنے کہ جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے غزہ میں اس کو روکا جا سکے، اس کے علاوہ اور دوسرا کوئی ایجنڈا پاکستان کا نہیں ہے۔ اب ناصر بٹ صاحب سے اس پہ مزید ڈیٹیلز پوچھ لیتے ہیں۔ سر، ایک تو اپوزیشن اس بات پر بھی بڑی ناراض ہے، بڑی خفا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے اوپر بحث ہی نہیں کی، اسے اسمبلی میں ہی نہیں لے کر آئے، کم از کم بتا دیا جاتا۔ سر، آپ لوگوں نے ضروری نہیں سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بھائی کی بات سن رہا تھا، کنفیوز تو یہ ہے، ان کو جب بھی کوئی بہتری پاکستان کی ہوتی ہے یہ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بہتر ہو گیا تو ہمارا جو ایجنڈا ہے پاکستان میں ہر وقت بٹ صاحب آپ ان کی کنفیوژن دور کرتے ہیں نا سر، بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ، ان پہ اس پہ بات کر لیتے، بتا دیتے کہ ہم اس بورڈ کا حصہ بننا جا رہے ہیں اور ہم کیوں بننے جا رہے ہیں۔ دیکھیں انشاءاللہ، دیکھیں اس بورڈ کا ایسے اس لیے بڑھ کے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے، پہلے ان کا دور دیکھیں، ان کے دور میں پاکستان کو کوئی کوئی پوچھتا نہیں، امریکہ نہیں پوچھتا۔ میں بتاتا ہوں، میں بتانے لگا نا، دیکھیں فلسطین میں اگر امن آتا ہے اس کے لیے، میری بات سنیں، پھر آپ نے کہنا ہے کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہم نے بنایا ہے، سنیں میں بتانے لگا، پھر آپ نے کہنا ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہم نے بنایا ہے۔ بٹ صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گی اور شفیع صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گی، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، سینسیٹیو ایشو ہے، تو ہم کنسٹرکٹیو بات کر لیں تاکہ جو سننے والے ہیں نا ان کی بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ ذرا میری سن لیں شفیع صاحب اور بٹ صاحب دونوں سے گزارش کروں گی، سر یہ نہ پلیز، میں گزارش کروں گی، بٹ صاحب آپ مکمل کریں۔ جو سروسز دیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، پھر آپ سیریس بندے کو لیتے سیریس معاملے پہ۔ چلیں بٹ صاحب آپ بتائیے سر۔ آپ کا شور سے ہوا ختم ہو گیا؟ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کس نے بنایا پوچھیں ان سے۔ لیڈی ریڈنگ کے تمام بلاکس ہم نے بنائے ہیں۔ یہ چھوڑیں نا، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی سر، آپ جانتے ہیں نا کہ سینسیٹیو ایشو ہے سر، اس کے اوپر ذرا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں تاکہ اگر عوام میں بھی کوئی کنفیوژن ہے یا اپوزیشن میں بھی کنفیوژن ہے آپ انہیں کلیئر کر دیں۔ بٹ صاحب جھوٹ ہے، آپ نے جو سروسز دی ہے لندن میں نا نواز شریف کو، جس کے بدلے میں آپ کو سینیٹر سر لیڈی ریڈنگ سے نکلیں ہیں ابھی فی الحال، بورڈ آف پیس کی طرف آ جائیں۔ بٹ صاحب کاش آپ لندن میں ہوتے نا تو آپ بھی بھاگ رہے ہوتے اس طرح سڑکوں پہ، دن آپ کے آنے والے ہیں، آپ کے حالات مشکل ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نہیں میں بتاتا ہوں، بٹ صاحب پلیز دیکھیں ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، میں آپ دونوں سے گزارش کروں گی پلیز یہ نہ کریں۔ مجھے آپ بتائیں، بہت سارے سوالات اس پر اٹھ رہے ہیں، اپوزیشن کو سر مطمئن کریں۔ بٹ صاحب میں اس کو مطمئن کرنے لگا ہوں اگر یہ خاموش ہو جائیں۔ آپ نے اس شخص کو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہے سیاست میں؟ کبھی اس کو آپ نے دیکھا کسی مشکل حالات میں عمران کے ساتھ جب وہ حالات اب ہو رہے یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سکون لو بھائی، جھوٹ بولنا اگر آپ سر دیکھیں آپ بھی بٹ صاحب آپ بھی میرے لیے معزز ہیں، شفیع جان صاحب بھی میرے لیے بہت معزز ہیں، آپ دونوں میرے معزز مہمان ہیں، تو میں آپ دونوں کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر نہ سر ذاتی حملے کریں، میں آپ دونوں کو الاؤ نہیں کر سکتی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین، بریک کے بعد یہ دونوں مہمان ہوتے ہیں، جیسے موسم بہت سرد ہے، دونوں کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بریک لیجئے واپس آئیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، میرے دونوں معزز مہمان ساتھ موجود ہیں۔ بٹ صاحب آپ کی طرف سوال لے کر آئی تھی، ایک تو اپوزیشن کی جو کنفیوژن ہے یا عوام میں بھی جو اس حوالے سے کنفیوژن پائی جا رہی ہے، ایک تو اس کو بھی دور کیجئے، دوسرا سر یہ جو امن بورڈ کا چارٹر ہے یہ کیا ہوگا؟ وہ جو 20 نکات ہم نے دیکھے تھے وہی برقرار رہیں گے جس پہ پاکستان نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا کہ جو چیزیں پاکستان شامل کروانا چاہ رہا تھا وہ اس وقت اس میں نہیں تھی؟ دیکھیں میں یہی کہنے لگا تھا کہ پاکستان اگر اس میں شامل ہوئے تو جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کرے گا اور اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو اس کے جتنے وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ بھی سامنے آئیں گی، اس پہ اس کے بعد اسمبلی میں ڈیبیٹ بھی ہو جائے گی، ہر چیز ہوگی کہ پاکستان نے ہمیشہ بہتری کے لیے، پاکستان کا جو اب وہ مقام نہیں ہے جو ان کے وقت تھا جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب یہ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ پاکستان کی ایک بہتری ہوئی ہے دنیا میں؟ پاکستان میں نے آپ سے جو سوال کیا فلسطین کو شامل ہوگا۔
سر مجھے یہ بتا میں اس کی دیں جواب سر دے رہا جو ہوں۔ آپ باقی بات کر رہے ہیں یہ بات آپ کی بات درست ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے نا غزہ کے حوالے سے پاکستان کی ایک بڑی واضح پالیسی ہے، بڑا واضح مطمع نظر ہے، جب سے آغاز ہوا ہے اس سارے کانفلکٹ کا تب سے پاکستان کا یہی ایک موقف رہا ہے، لیکن اب مجھے بتائیے جو 20 نکاتی ایجنڈا آیا تھا غزہ کے حوالے سے اس کے اوپر وزیر خارجہ نے خود یہ بتایا تھا کہ پاکستان کو اس کے اوپر تحفظات ہیں، تو اب یہ بورڈ آف پیس بن گیا اور وہی 20 نکات کے اوپر عمل ہوتا ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر کیسے مینج کریں گے؟ اور پھر اس کا آپ کو نہیں لگتا اس کا سارا ملبہ پھر انہی اسلامی ممالک کے اوپر آئے گا؟ یہ جو 8-9 اسلامی ممالک نے سائن کیا ہے اس معاہدے کے اوپر سر؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا. دیکھیں باقی سعودیہ ہے, ترکی ہے اور اسلامی ملک ہے, قطر ہے, سارے اس میں شامل ہیں. کیا ہم ان کو اسی طرح چھوڑ دیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے غزہ میں ہم نے اس میں عمل لانا ہے, قتل و غارت کو روکنا ہے, پاکستان اس میں اہم کردار ادا کرے گا. جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی وہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہوگا. اور یہ لوگ جو ہے نا ان کو پاکستان کا اہم کردار اور پاکستان کی مضبوطی سر پاکستان نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم مستقل رکن بننے جا رہے ہیں یا ہم غیر مستقل رکن ہوں گے سر؟ کیونکہ اگر مستقل رکن بننا ہے تو اس کے لیے تو $1 ارب دینے پڑیں گے نا بورڈ کے لیے. دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اگر ہم مستقل رکن بنے گے $1 ارب کیا جو بھی آپ کہتے ہیں دیکھیں, لیکن پاکستان ہمیشہ جو غزہ میں جو کچھ قتل و غارت ہو رہی ہے یا باقی اسلامی ممالک ہیں, سعودیہ ہے, ترکی ہے, قطر ہے, جتنے شامل ہیں, ہم نے اس میں جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے, اگر ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ امن آ جائے اس میں اور وہ بہتری ہو گئے اور ان پہ فلسطین میں امن آئے, سر میں ایک اور دفعہ سوال کی وضاحت کر دیتی ہوں. سر دیکھیں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا اس فورس میں جو غزہ میں جا کے امن قائم کرے گی اس کا فیصلہ سر پارلیمنٹ نے کرنا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب ہماری بڑی واضح پالیسی ہے اس حوالے سے تو کیا کریں گے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس بورڈ آف پیس کے تھرو, تو پاکستان کیسے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گا اس سے سر؟ دیکھیں نا, اگر میں آپ کو یہی کہنے لگا ہوں کہ اگر اس میں بہتری ہے, پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں, آرمی چیف صاحب گئے ہیں, وہ انہوں نے ہر چیز دیکھ کے اس پہ اگر شامل ہوئے ہیں تو پاکستان کی بہتری اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عمل لانے کے لیے اگر پاکستان ایک عام کردار ادا کر رہا ہے اور اس کو اگر باقی دنیا ریکنائز کرے گی تو آپ یہ میں سنو ایک بات بتاؤں, ہم جتنا بھی بہتر کریں گے کچھ بھی ہوگا, یہ ایک جماعت ہے جو پاکستان میں چاہتی, پاکستان کا نام دیکھیں. میں بتاتا ہوں اپنا شفیع جان صاحب, جو کچھ آپ پاکستان میں چھوڑ کے چلے گئے نا پاکستان کی حالت, ہم پاکستان بہتر کر چکے ہیں. اب پاکستان میری سنیں, یہ پچھلے 2-3-4 سال کی نا مستقل کی ڈیبیٹ ہے جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا کچھ نہیں نکل رہا ہوتا. بٹ صاحب اور شفیع صاحب میں آپ دونوں سے گزارش کرتی ہوں آج ذرا ہم جس ٹاپک پہ ہیں نا اس پہ رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سر آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا, مجھے شفیع صاحب سے مجھے شفیع صاحب سے سوال کرنے دیں. جی سر مجھے شفیع صاحب سے سوال کرنے دیں. شفیع صاحب مجھے یہ بتائیے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا تو آپ کے پاس کیا اس سے کوئی بہتر آپشن تھا یا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ بٹ صاحب آپ کی بات بہت خاموشی سے سنی ہے سر, اجازت دیں نا ان کی بات تو ہونے دیں پوری. شفیع صاحب غلط بات کرے گا شفیع صاحب تو بالکل نہیں خاموش رہوں گا. سر اپنی ٹرن پہ بولیے گا نا, چلیں شفیع صاحب. کرن صاحبہ بورڈ کے حوالے سے میں کچھ سوالات ناصر بٹ صاحب کے پاس چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اور آپ کے پاس بھی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ بٹ صاحب ان سوالات کے مجھے جواب بھی دیں گے کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے تو قوم کو بھی اعتماد ملیں گے, کیونکہ پارلیمنٹ میں تو انہوں نے اس کو رکھا نہیں ہے تاکہ پارلیمنٹ میں رکھتے تو قوم کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بورڈ آف پیس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, اگر جانا چاہیے تو اس کی اچھائیاں کیا ہے, اگر نہیں جائیں گے تو برائیاں کیا ہے. ساری چیزیں اگر قوم کے سامنے رکھتے تو بہتر ہوتا. تو بٹ صاحب بڑے آرام سے سنیے گا اور مجھے اس جواب دیجیے گا. اس بورڈ میں فلسطین جس میں کا نام ہی نہیں ہے یا اس کا ایک نمائندہ نہیں ہے اس بورڈ میں. پہلی بات, اس میں 25 ممالک ہے کرن صاحبہ, جس میں 6 ممالک میں بادشاہت ہے, 3 روس کی سابق ریاستیں ہیں اور 2 ہائیبرڈ نظام ہیں. کہاں ہے کوئی بڑا عالمی رہنما؟ یہ بورڈ تو ٹرمپ کا داماد, اور اس کو تو شاید کوئی یورپی بڑا ملک بھی اس کو اون نہیں کرے گا. سعودی عرب حصہ ہے ویسے اس کا,
आपको डाउट नहीं, क्यों है आपने इस पर? देखा है इस बोर्ड के साइनिंग सेरेमनी में कहीं देखा है आपने सुलेमान साहब को? पूरा इस बोर्ड को उनकी यूरोप नुमाइंदगी थी मानता ही ना, नहीं है। सऊदीया ने साइन किया है, उनके नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, तुर्किया की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने साइन किया है इसे। किसी एक यूरोपीय मुल्क का नाम बता दे जहां पे जमहूरियत हो और उसका नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद हो। इसके चार्टर क्लास 7 आप पढ़ें कि इसराइल की फौज और मिस्र की फौज के साथ मिलकर ताउन से काम लिया जाएगा, तो कौन करेगा? ये सवालात क्यों पार्लियामेंट में नहीं आए? पाकिस्तान को $1 अरब डॉलर जो है वो कहां से देना होंगे? इनके पास कहां है पैसे? तो ये वो सारे सवालात हैं जो मैं नासिर भट्ट साहब के चलें, सामने ये रखना हुकूमती चाहता हूं। नुमाइंदगी भी इसके क्योंकि यहाँ चार्टर पर में मौजूद है, और ये चीज बात के आपकी साथ दुरुस्त है कि अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन मौजूद है तो यकीनन अगर पाकिस्तान ने कोई स्टेप लिया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर ऑपोजिशन या पार्लियामेंट के अंदर जितने भी नुमाइंदगी मौजूद है, जितनी भी जमातों की, वो जरूर। सर मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, अगर आप शॉर्टली कंप्लीट कर एक सकें। बात, इसके चार्टर में एक छोटी बात, एक दफा नाम बताते कहां लिखा है जिसके लिए ये अमन बोर्ड बना है? ये सारी चीजें भट्ट साहब के देखिए एक छोटी सी खिदमत। बात, ये चलिए, वो लोग बहुत हैं। शुक्रिया आप दोनों अब मेहमानों की मैं ट्रम्प शुक्रगुजार हूँ। आएगा, आपने ट्रम्प आएगा, आगाज में इन्होंने कहा लड़ाइयों था की वजह से जो है ना वो मेन जो बात कर रही थी कि इस वजह से फिर हम यहाँ तक आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत से गुजारिश है कि आपने एक फैसला कर लिया है तो अच्छी बात है कि अगर जो बाकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मौजूद है उनके सामने बोर्ड ऑफ पीस में हम क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, वो रखा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए।